بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی گفتگو میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے ایسا کر دیا یا اللہ خود فرماتا ہے ہم نے ایسا کر دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ بندوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، بندہ خود مختار ہے، بڑی مرضی کا مالک ہے، اس کو بنایا گیا ہے ایسا، اس لیے اس کی جواب دہی ہے اس کے کام کی۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں اور بیل دبا دیں۔ جو شخص اپنی آنکھیں بند کر لے اس کے سامنے تاریکی چھا جاتی ہے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کرتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ جو اس طرح آنکھیں بند کر لے وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ جو یوں آنکھیں بند کر لے اللہ اسے اندھا کر دیتا ہے، اور کبھی یوں کہ جسے اللہ اس طرح اندھا کر دے اسے کون روشنی دے سکتا ہے۔ حقیقت ایک ہی ہے، اس کے اظہار کے مختلف انداز ہیں۔ یعنی اہم بات میں ہر نتیجہ ہوتا تو ہے انسان کے اپنے اعمال کا، لیکن چونکہ ہر عمل کا نتیجہ اللہ کے قانون مکافات کی روح سے مرتب ہوتا ہے، اس لیے اللہ اسے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ ہر عمل کا نتیجہ اللہ کے قانون مکافات۔ یہ قانون مکافات کیا ہے؟ یہ کاز اینڈ افیکٹ، علت و معلول کا قانون۔ جب عالم امر سے عالم خلق پیدا ہوا، عالم امر میں وہ اکیلا تھا، اس کا کوئی مشیر نہیں تھا، اس نے اپنی مرضی سے جیسے چاہا جو چاہا وہ بنا دیا۔ جب عالم خلق پیدا ہوا تو اس وقت یہ ساتھ ہی اس کا یہ اصول اس نے پیدا فرما دیا، آ گیا اس کے اندر۔ اب عالم خلق اس اصول کے تحت چل رہا ہے، اللہ کے اس اصول کے تحت چل رہا ہے، کاز اینڈ افیکٹ، علت و معلول۔ کوئی وجہ ہوتی ہے ہر چیز کی، وہ اس کے تحت چل رہا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ بہرحال اس کے تحت ہوتا ہے۔ جب اس کے تحت ہوتا ہے تو یہ بات سمجھانے کے لیے اسے اللہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ عمل خود نہیں اللہ کرتا، اللہ کے اس قانون کے تحت جب ہوتا ہے، کرتا بندہ ہے۔ اس آگے عرض کرتا ہوں، کبھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص آگ میں انگلی ڈال دے اس کی انگلی جل جاتی ہے، کبھی یوں کہ اگر اس کی انگلی جلا دیتی ہے، کبھی یوں کہ آگ اس کی انگلی جلا دیتی ہے، کبھی یوں کہ ایسا شخص اپنی انگلی آپ جلا لیتا ہے، اور کبھی یوں کہ اللہ اس کی انگلی جلا دیتا ہے یا اللہ نے اس کی انگلی جلا دی۔ جہاں اس انداز کے مطابق کہ اللہ نے اس کی انگلی جلا دی یا اللہ کہے ہم نے ایسا کر دیا بات کی گئی ہو، وہاں اس کا مفہوم یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا قانون مکافات ایسا کر دیتا ہے۔ یہ اہم بات ہے، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کو ہم سمجھ گئے تو پھر بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ دیتا ہے، وہ جسے چاہے ہدایت پر چلا دے، جسے چاہے گمراہی پر چلا دے، تو وہاں یہ بات آپ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ سب کا سب اس کے قانون کے تحت ہوتا ہے۔ جب قانون کے اس کے تحت ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میں نے کیا یا اللہ نے کیا یا ہم نے کیا۔ اللہ کسی کو ذلت نہیں دیتا، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بالکل درست بات ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہدایت کے لیے کیا بندوبست کیا اس نے انسانوں میں سے ہی انسان چنے جنہیں ہم انبیاء کرام کہتے ہیں، ان پر کتابیں نازل کی، کتابوں کے ذریعے ہمارے لیے ہدایت کا بندوبست کیا۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ اسی نے دی ہوئی ہے، اسی نے ہی بندوبست کیا ہے، اسی نے ہدایت دی ہے، یہی کہیں گے ہم۔ تو آگے کیا کرنا ہے؟ اس کتاب کو سنبھال کے اندر رکھ لینا ہے۔ یہ تو ہمارا کام ہے نا۔ آگے اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر ہی ہدایت آئے گی، ایسے تو نہیں آ جائے گی۔ یہی تو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کوئی براہ راست آپ کے دل میں کچھ نہیں ڈال دینا۔
یہ نہ کسی کے ہدایت ڈالنی ہے نہ کسی کے گمراہی ڈالنی ہے، بندے نے خود کرنا ہے، اس نے خود عزت کا راستہ اڈاپٹ کرنا ہے۔ اگر نہیں کرے گا لا محالہ جب عزت کا راستہ قرآن سے پتہ چلے گا نا عزت کا راستہ کون سا ہے، جب وہ نہیں کرے گا تو لا محالہ اس کو ذلت ملے گی، اس کا اپوزٹ یہی ہے، تو اس کو ذلت ملے گی، گمراہی ملے گی۔ اور اسی طرح رزق کا معاملہ ہے، جب اس کے اصول کے تحت چلیں گے، اس کے دیے ہوئے نظام کو سمجھیں گے۔ ہم تو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہیں نظام، معاشی نظام تو اسلام میں نہ حضرات کرام جو محراب و منبر کے مالک ہیں وہ بتاتے ہیں، وہ تو کچھ اور ہی بتانا شروع کر دیتے ہیں نا، صورت واقعہ پڑھ لیں، یہ ذکر کر لیں، یہ ذکر کر لیں تو آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ اب پڑھیں جو مہنگائی ہو رہی ہے اس میں تو کیا فرق پڑتا ہے، کیسے مہنگائی ہوئی یہ نہیں دیکھنا، تو یہ ذکروں سے ہم نے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کہنا میں یہی چاہتا ہوں، وہی بات ہے کہ اللہ کرتا نہیں ہے، کرنا بندے نے ہے، اس کا نتیجہ نکلنا ہے اللہ کے قانون مکافات سے، کاز اینڈ افیکٹ جو اس نے اصول بنایا ہوا ہے۔ اللہ خود کچھ نہیں کرتا، یہ مطلب یہ بات ذہن میں رکھیں، جو کرتا ہے میں بتاؤں گا یہ، لیکن یہ کام جو بندہ کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ بھی ایک طرح سے اس قانون بنایا ہوا، تو اس قانون کو عملی جامہ کون پہناتا ہے، وہ تو اللہ کے کنٹرول میں ہے نا، اس کو انسان بدل نہیں سکتا، اس قانون کو بندہ بدل نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر میں چھوٹی سی پانی میں بندہ ڈوب گیا یا کسی نے ڈبو دیا، وہ مر جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ کسی بندے کو پانی میں ڈبو دیں تو وہ بہت نیک پاک ہو تو وہ نہیں ڈوبے گا، نہیں مرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اس کا کنٹرول ہے اس قانون پر، اللہ کا کنٹرول ہے اس قانون پر، اس کو ہم نہیں بدل سکتے۔ بس میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ کام بندے نے کرنا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے اللہ کے قانون کے تحت ہوتا ہے، جو قانون کے تحت ہوتا ہے تو قرآن میں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔